سے رہتے ہیں. پچھلے سال میں انڈیا جب دورے پر گیا, میرے بچے بھی میرے ساتھ تھے, تو ہم بریلی شریف حاضری کے لیے گئے. یقین جانیے میں جب بریلی شریف ریلوے اسٹیشن پر اترا, رات 8-9 کا وقت تھا, تو ایک رکشے والے کو بلایا. 2-3-4 رکشے والے آ گئے اور چاروں ہندو تھے. اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا ہے. میں نے نام لیا, وہ ہندو تھے لیکن وہ بولے اعلیٰ حضرت کے مزار پر, اعلیٰ حضرت کے مزار پر. دوسرا بولا بڑے مولوی صاحب کے مزار پر. میں نے کہا اللہ تیری کیا شان ہے کہ جو تیرے محبوب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ہندوؤں کی زبان پر بھی اسے بڑا کر دیتا اور اسے اعلیٰ حضرت کر دیتا. یہ اس کار تجدید کا نتیجہ ہے. اور فقہی میدان میں اعلیٰ حضرت نے جو تگ و دو کی, اس کا مقام مجتہدانہ ہے. میں اعلیٰ حضرت کو کسی اعتبار سے بھی اللہ وجل بصیرت عرض کر رہا ہوں. ایک طالب علمانہ نظر ہے میری آپ کے کام پر. میں تو عرض کر چکا کہ میں اس لائق نہیں کہ اس کا صحیح تعین کر سکوں. ایک طالب علمانہ نظر ہے. میں اس نظر کے اعتبار سے کسی اعتبار سے بھی اعلیٰ حضرت کو مجتہد سے کم درجہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں. کوئی چاہے تو مانے کہ مجتہد ہو سکتا ہے, چاہے تو نہ مانے کہ نہیں ہو سکتا, لیکن میری نظر میں وہ اعلیٰ حضرت درجہ مجتہد سے کسی قیمت پر کم نہیں. بے شک مجتہد فی الشرع نہیں, مجتہد مطلق نہیں کہ وہ حق ائمہ اربعہ کا ہے, لیکن ممکن ہے کچھ لوگ انہیں مجتہد مقید سمجھتے ہوں, اصحاب تخریج میں سمجھتے ہوں, اصحاب ترجیح میں سمجھتے ہوں, ممیزین میں سے سمجھتے ہوں, لیکن میرا حسن ظن نہیں. میں اگر فتاوی رضویہ کی مجلدات میں سے ایک فرع پر گفتگو کا موقع ہوتا تو اللہ کی عزت کی قسم میں وضاحت سے ثابت کر دیتا کہ وہ مجتہد مقید نہیں, وہ مجتہد فی المسائل نہیں, مجتہد فی المذہب ہے. اس لیے عرب کے کسی فاضل عالم نے کہا کہ اگر امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت کے فتاوا کو پیش کر دیا جاتا تو آپ خوشی سے احمد رضا کو اپنے تلامذہ کی صف میں شامل فرما لیں. یہ اشارہ ہے کہ ان کا ایک آدھ بات اس کے حوالے سے عرض کرتا ہوں. مجتہد کے لیے ضرور تقاضے بہت سارے ہوتے ہیں, شرائط بہت ہوتی ہیں. بہت سے فقہا اور مجتہدین نے فقہ اسلامی پر کام کیا, اصول فقہ پر کام کیا, لیکن جو نظم, یہ بات قابل توجہ ہے. میں گفتگو اسی پر ختم کر دوں گا, مجھے معلوم ہے وقت ختم ہو رہا ہے, ورنہ کہنے کو بہت سے باتیں تھیں, لیکن اسی ایک نقطے کو اسٹیبلش کر کے چھوڑ دوں گا بات کو. جو نظم, ڈسپلن, جو کمپریہنشن, یعنی وسعت نظر اور دقت نظر, جو گہرائی اور گہرائی, جو سائنٹیفک تھاٹ, جو پروگریسو اپروچ اعلیٰ حضرت کے فکر میں اور تفکر میں ہے, میں آپ کو بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں 5-6 صدیوں کی تاریخ فقہا میں اس شان سے کسی کے ساتھ نظر نہیں آتا. میں دیکھتا ہوں کہ اس میں امام مبسوط بھی ہوئے, امام مرغینانی بھی ہوئے, امام زیلی بھی ہوئے, طہطاوی بھی ہوئے, شامی بھی ہوئے, بڑے بڑے فقہا احناف میں, مالکیوں میں, حنابلہ میں, شوافع میں ہوئے, بہت بڑے فقہا ہوئے, بڑے بڑے مجلدات انہوں نے لکھے, بڑے بڑے فتاوا لکھے, اور فقہ اسلامی کی دولت ان کی وساطت سے ہم تک پہنچی. لیکن فقہی کام کے اعتبار سے تحقیق, میں 5 جہتوں سے بات کر رہا ہوں, فقہی کام میں تحقیق کے اعتبار سے اور تحقیق کے علاوہ تخریج کے اعتبار سے, تصحیح کے اعتبار سے, تطبیق کے اعتبار سے, تفسیر اور تفریح کے اعتبار سے, اور ازدیاد و اضافت کے اعتبار سے جو نمایاں کام اعلیٰ حضرت کا نظر آتا ہے وہ تاریخ فقہ کی 5 صدیوں میں دکھائی نہیں دیتا. میں اس کی ایک مثال عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ صرف 2 مثالیں عرض کر کے بعد ختم کر دوں گا تاکہ نقطہ نظر اسٹیبلش ہو سکے. اسلامک جورسپروڈنس میں, یعنی اسلام کے اصول فقہ میں, احکام 5, احکام 7 اور احکام 9 کی ایک بحث اصول فقہ میں چلتی رہی ہے. وہ بحث یہ تھی, اس کا ذکر مسلم الثبوت میں بھی آیا ہے, اس کا ذکر اور تنقیب میں بھی آیا ہے, مرکات الوصول میں بھی آیا ہے, فصول البدائع میں بھی آیا ہے, اور توضیح تنویر وغیرہ ہر اصول فقہ کی ہر بڑی کتاب میں وہ ذکر آیا ہے. وہ کیا ہے؟ اسلام اور شریعت کے جو احکام ہیں, مثلا یہ فرض ہے, یہ سنت ہے, یہ مستحب ہے, یہ مکروہ ہے, یہ حرام ہے, اس قسم کے جو احکام کی درجہ بندی ہے ان کو کہتے ہیں گریڈیشن آف ویلیوز, احکام کی درجہ بندی یا اسکیلز آف ویلیو. اور ہم اپنی اصول فقہ کی زبان میں ان کو احکام 7, احکام 5 سے تعبیر کرتے ہیں.
مسلم الثبوت اور پہلی پرانی کتابوں میں اصول فقہ کے اس اصول کو یوں بیان کیا گیا تھا کہ 5 درجے احکام شریعہ کے بیان کیے گئے. کہا گیا ایک واجب ہے، ایک مندوب ہے، ایک مکروہ ہے، ایک حرام ہے، ایک مباح ہے. اس کے بعد اس مسلم الثبوت میں ہی اور اس کے بعد فصول البدائع، مرقات الاصول اور تنقیح جیسی کتابوں میں پھر 2 درجوں کو اور بڑھا کر واضح کیا اور بیان کیا کہ نہیں، ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے، ایک نفل ہے، ایک حرام ہے، ایک مکروہ ہے اور ایک مباح ہے. 5 سے 7 درجات بیان کیے. اگلی کتابوں میں جب یہ اصول فقہ کا فن اور ڈیولپ ہو گیا تو آنے والے فقہا اور اصولیین اور ائمہ نے 7 سے 9 احکام کے درجات کو بیان کیا. وہ احکام 9 ہو گئے. اب وہ سمجھنے والے ہیں، انہوں نے کہا ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت مؤکدہ ہے، ایک سنت غیر مؤکدہ ہے اور ایک نفل ہے. یہ 5 احکام ایک سمت کے ہو گئے جن کا کرنا درکار ہے. اور دوسری طرف چھٹا ایک حرام ہے، ایک مکروہ ہے اور ایک مکروہ تحریمی اور ایک مکروہ تنزیہی اور ایک مباح. اب جو نقطہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اسلام کے اصول فقہ کی پوری تاریخ میں جتنا کام فقہا اور ائمہ اور اسلاف نے کیا وہ احکام 9 کی باقاعدہ نظم کے بیان پر آ کر ختم ہو گیا. اور ایک قاعدہ یہ ہے کہ جس طرح ایک طرف امر ہے ایک طرف نہیں ہے، اور فعل اور ترک فعل دونوں کی حیثیتیں مثبت اور منفی انداز میں برابر ہوتی ہیں. یعنی جس طرف اگر ادھر فرض ہے تو اسی درجے کا ایک حکم حرام کے طور پر اس کے مد مقابل ہونا چاہیے. اگر ادھر واجب ہے تو اسی سطح کا ایک حکم منفی صورت میں ایکٹ آف اومیشن میں اس کے مد مقابل ہونا چاہیے. سو جتنے ایکٹس کمیشن کے عوامر میں ہیں اتنے ہی درجے نواہی کے ہونے چاہیے. اور جہاں تک مباح کا تعلق ہے یہ امر اور نہیں دونوں میں برابر کیریکٹر رکھتا ہے کہ کر لیں تب بھی جائز، نہ کریں تب بھی جائز. جب احکام 9 اسلام کے اصول فقہ کی تاریخ میں، یہ 1-2 ائمہ کی بات نہیں ہے، پوری تاریخ اصول فقہ اس امر پر شاہد ہے. جب احکام 9 وضع کیے گئے تو ادھر سب سے پہلے فرض تھا، اس کے مد مقابل اس کے مد مقابل حرام تھا. ادھر چاہیے فرض تھا، اس کے بعد نیچے واجب تھا، اس کے بعد نیچے سنت مؤکدہ تھی، پھر نیچے سنت غیر مؤکدہ تھی، اس کے بعد نفل یا مستحب تھا. تو کرنے کے احکام 5 درجوں کے تھے، یہ مثبت تھے. اب چاہیے تھا کہ ہر درجے کے مد مقابل منفی سمت میں بھی 5 ہی درجے ہوں، لیکن 5 ادھر آ گئے اور مباح جو ہے وہ دونوں طرف برابر تھا. اب منفی سمت میں فقط ایک حرام کا بیان کیا گیا، ایک مکروہ تحریمی کا بیان کیا گیا، ایک مکروہ تنزیہی کا بیان کیا گیا. تو اوامر میں 5 درجے ہیں اور نواہی میں 3 درجے ہیں اور مباح دونوں طرف برابر ہے. جب میں نے یہ ان کتب میں اصول فقہ کی کتابوں میں اس نظم کے ساتھ ان بحثوں کو پڑھا تو میں آپ کو فقہ کی قدرہ طالب علم کی حیثیت سے اپنی کیفیت بتا رہا ہوں. اللہ گواہ ہے میں پریشان ہو گیا. میں نے سوچا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ فقہ اصول فقہ اسلام کی ہو اور اس میں یہ کمی رہ جائے. یہ کمی فقہ کی نہیں ہے، اسلام اور شریعت کی نہیں ہے، یہ فقط اس اصل کو پانے کی کمی ہے. یقیناً اس کی تلاش میں سرد کرتا ہونا چاہیے. اس تلاش کو ٹٹولتا مجھے نہ قدما کی کتابوں میں یہ نظم ملا، نہ متوسطین و متاخرین کی کتابوں میں یہ نظم ملا، تاکہ میں نے فتاوی رضویہ کی جلد اول اٹھائی اور اعلی حضرت کی ایک کتاب بسط الیدین فی السنت والمستحب والمکروہین یہ میری نظر سے گزری، یہ رسالہ، اور میں انگشت بدندہ رہ گیا اور میری زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ کمال ہے اعلی حضرت، اللہ قیامت تک آپ کی قبر کو آباد رکھے اور آپ کی خدمات جلیلہ سے امت مسلمہ کو ہمیشہ مستفید و مستنیر کرتا رہے. اس لیے کہ اعلی حضرت بولے کہ ان 9 احکام کے بیان سے اصول فقہ کی درجہ بندی نامکمل رہ جاتی ہے. آپ نے اس نظم کے اندر 2 احکام کا اضافہ کیا. تصور کتبی سے دیا تھا لیکن نظم دیا، ایک آرگنائزیشن دی، ایک وہ ڈسپلن دیا جو پہلے کہیں موجود نہ تھا. آپ نے فرمایا کہ ادھر فرض ہے تو اس کے مقابلے میں ادھر حرام ہے، اس کے بعد ادھر واجب ہے تو اس کے مقابلے میں ادھر مکروہ تحریمی ہے، اس کے بعد اگر ادھر سنت مؤکدہ ہے تو اس کے مقابلے میں ادھر اطاعت ہے، اس کا اضافہ کیا. ادھر سنت غیر مؤکدہ ہے تو اس کے مقابلے میں ادھر مکروہ تنزیہی ہے، ادھر مستحب ہے تو اس کے مقابلے میں ادھر خلاف اولا ہے، یہ اضافہ کیا. مباح دونوں کا کامل ہو گیا. 5 درجے اوامر میں، 5 نواہی میں. عظمت اعلی حضرت تجھ پر قربان جائیں کہ جو عقدہ 7 صدیوں میں اصول فقہ کی کتابیں حل نہ کر سکیں وہ ایک فرد بشر نے حل کر کے دکھا دیا. یہ آپ کی فقہی عظمت کا عالم ہے. اسی طرح حاضرین محترم بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. آپ کے ہاں نظم کا عالم یہ تھا، تفقہ کا عالم یہ تھا،
تبخر کا عالم یہ تھا، دقت نظر کا عالم یہ تھا کہ جب تحریک ترک موالات چلی تو انڈیا کے بڑے بڑے اکابر علماء اور فقہا اور درجہ امامت کا دعویٰ کرنے والے وہ موالات کے مفہوم کے تعین میں غلطی کر کے انہوں نے ترک موالات کو امت مسلمہ پر اٹھایا، اور الٹیمیٹلی سیاسی، معاشرتی اور اقتصادی اعتبار سے اسلام کو اور ملت اسلامیہ کو وہ دھچکا لگا جو عرصہ دراز تک اس کی تلافی نہ ہو سکی۔ اس پر اعلیٰ حضرت میدان میں آئے، آپ نے محجت المؤتمنہ کتاب لکھی اور اس کے اندر پبلک انٹرنیشنل لا اور پرائیویٹ انٹرنیشنل لا کی جدید بحثوں کو سمویا، اور اس کے اندر تفریق کی کہ حربی کون ہوتا ہے، ذمہ کون ہوتا ہے اور مستعمل کون ہوتا ہے، اور موالات کا مفہوم متعین کرتے ہوئے فرمایا نادانو تمہیں کیا معلوم کہ موالات کا مفہوم کیا ہے، اس کے تو 10 درجے ہوتے ہیں، ایک درجہ میلان کا ہے، ایک وداد کا ہے، ایک اتحاد کا ہے، ایک انقیاد کا ہے، ایک تبتل کا ہے، ایک مدارات کا ہے، ایک مداہنت کا ہے، ایک اقساط کا ہے، ایک معاشرت کا ہے، ایک مجرد معاملت ہے۔ 9 درجے جدا تھے، انگریزوں کے ساتھ تو معاملہ مجرد معاملہ کا تھا، تم نے معاملت کا مفہوم سمجھے بغیر اسے موالات سمجھ لیا، تم نے قرآنی آیات کا تعین غلط کیا، حدیث کا تعین غلط کیا، اس لیے یہ ترک موالات نہیں، ترک معاملت ہے، اور معاملت کا ترک سوائے مرتد کے ہر کافر سے جائز ہے۔ اس لیے آپ نے ترک موالات کے خلاف فتویٰ دیا، وہ فتویٰ سیاسی اعتبار سے، اقتصادی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، فقہی اور شرعی اعتبار سے امت مسلمہ کے مفاد کا ضامن تھا اور امت مسلمہ کے مفاد کا محافظ تھا۔ اس فتوے کو اگر آج اپنے سامنے رکھا جائے اور اس طرح تقسیم درجات کے اعتبار سے آپ کو دیکھا جائے تو واللہ آپ کے تفقع کی شان میں اتنی ندرت نظر آتی ہے، اتنی جامعیت نظر آتی ہے اور اتنا نظم اور دقت نظر آتی ہے کہ ایک طالب علم اگر بغیر کسی تعصب کے آپ کے کام کو دیکھے تو اسے یہ کہے بغیر کوئی چارہ نہ ہو کہ یہ شخص تو صدیوں پر حاوی ہے۔ اللہ رب العزت ان کے علم و معرفت اور خدمات جلیلہ کے فیض